میں چند ایک باتیں آپ سے شیئر کرنا ہے. میں کوئی لمبا تڑنگا خطیب نہیں ہوں، یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے جو سنتے ہیں. بس چند ایک باتیں آپ سے شیئر کر کے اجازت چاہوں گا. اللہ کرے کہ 75 سال سے جو ہم سن رہے ہیں، اب ہماری حالت وہ نہ ہو کہ ہم سنیں اور بھول جائیں، کیونکہ سننا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ ایسا ہے جیسے نہر ہو لیکن اس میں پانی نہ ہو، جیسے درخت ہو لیکن اس میں پھل نہ ہو. اسی لیے کوشش یہ کریں کہ سنیں اور سن کر اس پر عمل کی کوشش کریں، تب وہ سننا کارآمد ہے. ورنہ ہم 75 سال سے سن رہے ہیں جب تک دنیا چل رہی ہے، لیکن اگر اس پہ عمل نہیں ہے تو پھر حالات آپ کے سامنے ہیں. میں ذرا آپ سے آپ کی بات کرنے لگا ہوں. لوگ کہتے بھائی بھائی سے بیگانہ ہے، چاچا بھتیجے سے، ماموں بھانجے سے، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے بیگانہ ہے، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے. لیکن میرا نظریہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے کہ آج کا انسان، بھائی تو اپنی جگہ پر، محلے دار تو اپنی جگہ پر، آج کا انسان اپنی ذات سے بھی بیگانہ ہے. ہم اس بات کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ یہ 2.5 من کا وزن لے کے ہم زمین پہ چل رہے ہیں. ہمارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک بچے کو آپ جہانیہ بازار بھیجتے ہیں کسی چیز کو لینے کے لیے، شام کو اگر وہ خالی ہاتھ آ جائے، پیسے وہاں اڑا دے تو اس کو سزا ملتی ہے. جو بندہ 60-70 سال یہاں آیا، یہاں رہا، کھایا پیا، یہاں سے جب چلا گیا تو یہ 60 سال کا جو پیریڈ ہے، یہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. نہ کبھی اس نے کوشش کی ہے کہ میں اپنے آنے کا مقصد تو پوچھ لوں. اگر یہ آپ جواب دیں کہ ہم کھانے کے لیے آئے ہیں تو پھر ہم سے زیادہ تو وہ کیا کہتے ہو آپ، مجھ کہتے ہو، بھینس، وہ زیادہ کھاتا ہے. اگر ہم سونے کے لیے آئے ہیں تو ہم سے زیادہ خرگوش سوتا ہے. اگر ہم نفسانی خواہشات کے لیے آئے تو وہ تو سور زیادہ اس کے نفسانی خواہشات ہیں. یاد رکھیں، آپ نے اپنے مقام کو بھلا دیا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے. 18,000 مخلوقات ہیں. اللہ نے 18,000 مخلوقات تخلیق فرمائے. ساری کائنات کو رب العالمین نے کن کہہ کے تخلیق فرمائی. تو جو ہے دیکھیں، میں کوئی یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دھڑلے سے کہہ دیں سبحان اللہ جی، ہو گیا جی، سبحان اللہ جی. نہیں، آپ کو آپ کی بات بتا رہا ہوں. اگر آپ اپنی بات سننا پسند کرتے ہیں تو پھر جی بسم اللہ. سبحان اللہ. آسمان کو جب بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کن، ہو جا، تو آسمان ہو گیا. زمین کو کن کہہ کے تخلیق فرمائی، فرشتوں کو کن کہہ کے، جنت دوزخ ما سول انسان، یہ آپ ہی ہیں حضرت انسان، کہ ساری کائنات کو حکم دے کے تخلیق فرمائی. لیکن جب باری آئی حضرت انسان کی، ایمان سے بتائیں اگر رب العالمین حکم دیتا مٹی کو تو جسد آدم بن جاتا یا نہیں؟ وہ رب جو بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے پر قادر ہے. چھوڑ دے بیٹا، چھوڑ دے. وہ رب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، وہ رب
جو پتھر سے صالح علیہ السلام کے لیے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، وہ اگر حکم دیتا مٹی کو تو انسان نے بننا تھا یا نہیں؟ لیکن نہیں، فرمایا جاؤ، جا کے زمین کی جو پاکیزہ جگہ ہے، آپ کی مٹی کہاں سے اٹھائی گئی؟ مکہ المکرمہ کی سرزمین سے آپ کی مٹی اٹھائی گئی ہے۔ پھر اہتمام کے ساتھ ایک فرشتہ آیا، پھر دوسرا۔ یہ قصہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رب نے وہ مٹی منگوا کر ڈائریکٹ کن نہیں فرمایا۔ 1000 سال تک آپ کی مٹی پڑی رہی ہے، پھر 1000 سال کے بعد اس میں پانی ڈالا گیا کیچڑ نما، 1000 سال وہاں رہی۔ یہ پروسیس میں ہے، درجہ بدرجہ، یکدم نہیں، کن کہہ کے نہیں فرمایا۔ درجہ تمہارے اعداد و شمار کے جو بھی مشین ہے سب جواب دے، تمہارا حساب ختم ہو جائے، رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ انسان کے اندر جو باڈی ہے، یہ جسم ہے، اس جسم کے اندر کبھی آپ نے غور کیا کتنی نعمتیں ہیں؟ کبھی جائیں نا، قلم اٹھائیں اور حساب لگائیں۔ ایک بندہ ہم کو اگر قلم گر جائے تو کوئی اٹھا کے دے دے، ہم اس کو کہتے ہیں تھینکس، مہربانی، شکریہ۔ کوئی پانی کا گلاس دے دے تو ہم کہتے ہیں شکریہ، تھینکس، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہی کہتے ہیں۔ اس رب نے جو اتنے احسان کیے ہیں، صرف اپنے باڈی میں، باہر نہیں۔ یہ جو باہر جو زمینیں، فصلیں، یا چاند ستارے، یہ سارے وہ الگ ہے، میں آ رہا ہوں اس طرف۔ صرف اپنی باڈی میں آپ غور کریں تو اس رب کے بے شمار احسانات۔ یہ انسان کے جسم میں 246 ہڈیاں ہیں، اور یہ ایسے سلیقے سے ہے کہ آپ جدھر چاہیں اسے پھیر دیں۔ یہ آنکھ، یہ اوپر جو چند بال ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ یہ جو بال ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ پلکیں۔ ابرو تو اوپر والا ہے، یہ اندر جو آنکھوں کے اوپر جو ہے 8 10 12 پلکیں۔ سبحان اللہ بولو آنکھ۔ یہ آپ نے سوچا ہے کہ یہ کیوں یہاں پہ کیوں ہے؟ بتاؤں؟ یہ چند بال ہیں جو ہماری آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ جہانیاں گئے بائک پہ، واپس آ گئے تو آپ کے یہاں سرمے کی طرح آتے نہیں آتے؟ یہ جو مٹی دھول، رات کو جائیں تو وہ مچھر وغیرہ یہ پھنس جائیں، یہ فوراً پکڑ لیتے۔ خبردار، حضرت انسان کی آنکھ کی میں محافظ بیٹھا ہوں۔ ارے اگر دیکھا جائے تو یہ چند بال ہیں، لیکن حقیقت ہے یہ ہمارے محافظ ہیں، آنکھ کے باڈی گارڈ ہیں۔ یہ مکھی آپ دیکھیں گے کہ ان کی یہاں یہ پلکیں ہیں نہیں، وہ اپنی آنکھوں کو اگر صاف کرے تو ہمیشہ اس کی آنکھ، ہاتھ جو ہے نا یوں ہل رہے ہوتے ہیں۔ ایمان سے بتاؤ، بازار میں جہانیاں کے اگر یہ ہمارے نہ ہوتے تو ہمارے ہر انسان یوں یوں کر رہا ہوتا، عجیب نہیں لگتا؟ وہ مالک کا کرم ہے کہ اس نے فری میں باڈی گارڈ رکھ دی ہے۔ کمال ہے۔ آپ اندر جائیں، آپ یہ جب تک آپ کے یہ داڑھ جو ہے یہ ہلتے رہتے ہیں، آپ کا معدے کا منہ بند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب معدے کا منہ کھلا ہوگا، یہاں سے آپ کھا رہے ہوں گے تو ڈائریکٹ معدے میں جائے گا اور یہ حضرت انسان کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ پھر اندر ایک مشین ہے، ہیڈ ہے، بے شمار احسانات ہیں۔ پھر باہر کے، میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، جو روٹی ہے، روٹی کا لقمہ آپ ہاتھ میں لیتے ہیں، کبھی آپ نے غور کیا یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کی ہسٹری آپ جائیں، پیچھے جائیں۔ یہ روٹی پہلے گندا ہوا آٹا تھا، آٹا پسا ہوا آٹا تھا، وہ گندم تھا، وہ گندم آپ نے ڈالا تھا زمین میں،
آپ تو زمین میں ڈال کے آ گئے نا، اس کو 700 دانوں میں کس نے بدل دیا؟ آپ کو وہ دانہ نہیں ملے گا۔ زمیندار بیٹھے ہیں آپ لوگ، ہل چلانے کے بعد آپ جب ڈالتے ہو اس سے آگے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ وہ 700 تو آئیں گے، لیکن نیچے کھدائی کرو گے تو وہ جو آپ نے ڈالا تھا وہ نہیں ہے۔ کیوں؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار یا گلو گلزار ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ مجھے ذرا ایک بات کو اٹھانے دے، سمجھانے دے۔ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم كمثل حبۃ انبتت 7 سنابل في كل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانہ گندم کی طرح ہے کہ وہ خود تو گیا لیکن اس نے 700 دانے دے دیے۔ اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ دانہ گندم کو اگر آپ مٹی میں دبائیں، مٹی کے نیچے لے جائیں دانہ گندم کو، تو وہ 700 دانے دے سکتا ہے۔ اللہ کا ولی قبر میں جائے تو وہ کوئی فیض نہیں کر سکتا۔ اب شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ جس کو ہم نے بھلا دیا، فارسی نہیں ہے ہمارے مدارس میں، آج کل ڈیلیٹ ہو گیا ہے، اس کو دیس نکالا کر دیا۔ شیخ سعدی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ آپ نے تو دانہ ڈال دیا، لیکن اس دانے کو غذا بنانے کے لیے اس رب نے آپ کے لیے ایک اہتمام کیا ہے۔ یہ ساری کائنات آپ کے نوکر ہے، آپ اپنا مقام تو پہچانے نا۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ابر و باد و مہو خورشید و فلک درکارن، یہ بادل، یہ ہوا، یہ پانی، یہ چاند، یہ سورج، یہ سب آپ کے نوکر ہیں۔ تا تو نانے بکف آری بغفلت نہ خوری، کہ تیرے ہاتھ پہ جب لقمہ آ جائے تو پھر غفلت سے نہیں کھانا ہے کہ یہ مالک نے احسان کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب نے ہمیں بنایا کسی، یہ ساری کائنات تو ہمارے لیے، آگ، پانی، ہوا، مٹی، 4 چیزوں کے عناصر سے انسان بنا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں، ہم ان کے لیے نہیں ہیں۔ دیکھیں آگ ہے، آگ نہ ہو تو ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ خوراک ہی نہیں ملے گی، آگ کے بغیر کوئی چیز تیار نہیں ہوگی۔ اور اگر ہم چلے جائیں، آگ کا کوئی نقصان ہے؟ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز پانی، پانی نہ ہو ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہم مر جائیں پانی کا نقصان ہے؟ ہوا، یہ آکسیجن بند ہو جائے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور اگر ہم مر جائیں ہوا کا کوئی نقصان نہیں۔ چوتھی چیز مٹی، یہ زمین اگر نکل جائے ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ ہم مر جائیں زمین کا نقصان نہیں۔ پتا چلا یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں۔ کو آپ نے کبھی سوچا کہ میں کس کے لیے ہوں؟ مجھے رب نے بنایا کس لیے ہے؟ تو سن، کسی نے کیا خوب کہا کہ جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں
تیری غذا کے واسطے، اور چاند سورج اور تارے ہیں ضیاء کے واسطے، کل جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔